اور کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کرو، وہ بھی نہایت سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا تھا۔ وہ تھے ادریس ابن جرید ابن محللہ ابن کنان ابن انوس ابن شیت ابن آدم علیہ السلام۔ اور کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کرو، وہ بھی نہایت سچے نبی تھے۔ آدم علیہ السلام اور شیت علیہ السلام کے بعد ادریس علیہ السلام پہلے شخص تھے جنہیں نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ ادریس علیہ السلام پہلے شخص تھے جنہوں نے قلم سے لکھنا شروع کیا تھا، اور اس سے پہلے قلم کا کوئی وجود نہ تھا۔ ادریس علیہ السلام آدم علیہ السلام کی زندگی میں ہی پیدا ہوئے تھے، جب آدم علیہ السلام کی زندگی کو ابھی 308 سال باقی تھے۔ ادریس علیہ السلام بے شک وہ ایک سچے آدمی اور نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام میں سچائی کو یکجان کیا تھا، جو کہ اعلیٰ درجے کا ایمان، کامل علم، ثابت قدمی اور عمل صالح ہے، جس نے انہیں وحی حاصل کرنے اور اس کے پیغام کو قبول کرنے کے لیے منتخب کیا۔ ادریس علیہ السلام لوگوں کو شرک سے روکنے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ وہ لوگوں کے اندر پھیلی برائیاں اور گناہوں کو روکنے کے لیے آئے تھے، کیونکہ اس وقت لوگوں میں شرک نہیں پھیلا تھا اور نہ ہی شرک کا آغاز ہوا تھا۔ اس وقت لوگوں میں دھوکہ، دھاندلی، قتل، زنا اور دیگر گناہ پیدا ہو گئے تھے۔ ادریس علیہ السلام نے ان لوگوں میں یہ سب برائیاں دیکھیں، بالخصوص قابل کے لوگوں میں، اور یہاں تک کہ ان کے لوگوں میں بھی یہ سب بڑھنا شروع ہو گیا، جس کی وجہ سے ادریس علیہ السلام نے ان لوگوں کے خلاف جنگ کا اعلان کیا اور ایک فوج بنائی جس نے جہاد کیا ان لوگوں کے خلاف، اور پھر اس پہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح دی۔ پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کو وحی کی کہ اللہ تعالیٰ ادریس علیہ السلام کو ہر شخص کے اچھے اعمال کی نیکیوں سے نوازے گا۔ ادریس علیہ السلام کے ماننے والوں میں جو کوئی بھی نیک کام کرے گا، اس کا ثواب ادریس علیہ السلام کو بھی ملے گا، اور یہ ان کے لیے فضیلت والی بات تھی جس پہ وہ بہت خوش تھے۔ اور پھر جب انہیں یہ احساس ہو گیا کہ ان کا اس دنیا کا سفر اختتام کو پہنچنے والا ہے، تو انہوں نے اپنے ایک فرشتے دوست سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فلاں فلاں وحی کی ہے، تو کیا آپ موت کے فرشتے سے بات کر سکتے ہیں تاکہ میں اپنے اعمال میں اضافہ کر سکوں۔ ادریس علیہ السلام چاہتے تھے کہ انہیں تھوڑی زندگی اور مل جائے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں لے کے اس دنیا سے رخصت ہوں اور اپنے رب العالمین سے جا ملیں۔ تو ادریس علیہ السلام نے لمبی عمر کا اظہار کیا۔ پھر فرشتے نے ادریس علیہ السلام کو اپنے پروں پر اٹھایا اور آسمان پر لے کے چلا گیا، اور جب وہ چوتھے آسمان پر پہنچا تو ان کی ملاقات موت کے فرشتے سے ہوئی جو کہ زمین کی طرف جا رہا تھا۔ تو فرشتے نے موت کے فرشتے سے بات کی اور وہ سب بتایا جو انہیں ادریس علیہ السلام نے بتایا تھا۔ تو موت کا فرشتہ کہنے لگا، لیکن ادریس علیہ السلام ہیں کہاں؟ فرشتے نے جواب دیا، وہ میری پیٹھ پر ہیں۔ موت کے فرشتے نے کہا، کتنی حیرت کی بات ہے، مجھے بھیجا گیا اور کہا گیا کہ ادریس علیہ السلام کی روح کو چوتھے آسمان پر قبض کرو۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں ان کی روح کو چوتھے آسمان پر کیسے قبض کر سکتا ہوں، جبکہ وہ تو زمین پر ہیں۔ پھر موت کے فرشتے نے ادریس علیہ السلام کی روح کو چوتھے آسمان پر نکالا، اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا تھا۔ اور اسی طرح ادریس علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے اور اپنے پروردگار سے جا ملے۔ اور بھی ادریس علیہ السلام کے جانے کے بعد فساد و فتنہ بڑھتا چلا گیا، اور ابلیس اپنا کام کرتا چلا گیا، اور ابلیس کی کئی صدیوں کی کوششوں کے بعد لوگ اپنے رب کو بھولنا شروع ہو گئے، اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ مزید بڑھتا چلا گیا۔ اور پھر وہ کام شروع ہوا جو اس سے پہلے کبھی نہ ہوا تھا، اور جس کا ابلیس کو بے صبری سے انتظار تھا، انسانی تاریخ کا پہلا شرک۔ اور اسی شرک کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا۔